اصل میں آپ کا سوال ہی سے اعتبار سے ناقص ہے اور سب پر عمل کرتے ہیں، بغیر حدیث کو مانے تو عمل ہوگا ہی نہیں۔ مثلا ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، کہاں سے بتائیں گے قرآن مجید سے 4 رکعتیں، تو عمل کیسے کریں گے؟ ان کا اصل میں یہ اتنے گمراہ لوگ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ خالی قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے کافی۔ ٹھیک، اب مجھے بتائیے کیا 5 نمازوں کے رکعتیں اور رکعتوں میں کیا کیا پڑھا جائے؟ اتحیات، درود شریف، احکامات، مفسد صلاۃ، سجدہ سہو، بھول جائے تو کیا کرے؟ نماز کے فساد میں قرات میں کہاں غلطی ہو تو فاسد نماز، کہاں غلطی ہو تو وہ نماز ہو جائے گی۔ یہ سارے احکامات تو آپ کو قرآن مجید نہیں ملے۔ پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیے جو قرآن کی آیت کہ وہ حقیقت میں قرآن نہیں بلکہ قرآن کا منکر، جو یہ کہتا ہے ہم خالی قرآن کے ماننے والے۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، میں نے ابھی پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ مراد کو پہنچیں گے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ تو رسول کی اطاعت تو حدیث میں ہوگی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کوئی آدمی اللہ کو، اللہ سے محبت رکھتا ہے تو میرے محبوب فرما دو فَاتَّبِعُونِی، وہ تمہاری اتباع کرے۔ جب وہ تمہاری اتباع کرے گا یحببکم اللہ، تب اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بندہ بنائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ میراث کی تقسیمات کیسے کریں گے حدیث کو چھوڑ کر کے؟ خواتین کے مسائل ہیں، حیض و نفاس کے مسائل ہیں، کتنے وقت میں حیض ہے، نفاس کتنے وقت میں نفاس ہے، وغیرہ ساری ضروریات دین کے جتنے مسائل ہیں وہ کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن۔ دوسری ایک بات جو آپ حضرات کے سننے کی ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ غور فرمائیے، قرآن کا قرآن ہونا بھی حدیث ہی سے ثابت ہے۔ تو اب کہاں سے قرآن کا اقرار ہوا؟ جو کہ قرآن کا قرآن ہونا حدیث ثابت۔ اب رات کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا کیا اعتبار؟ اب اس پر ایک معیار سنیے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عمر ابن عاص کی حدیث شریف کتاب العلم ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب بھی حضور کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو میں اسے لکھ لیا کرتا۔ قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، آنے کے بعد اپنے تئیں بات انہوں نے معقول کہی، اپنے نزدیک کہنے لگے یا عبداللہ تم حضور کی ہر بات لکھ لیتے، حالانکہ کبھی حضور غیظ و غضب میں ہوتے، کبھی غصے میں ہوتے، کبھی شفقت و مہربانی کے عالم میں ہوتے، کبھی پیار اور محبت کے عالم میں ہوتے، تو تم تو غصے اور جلال میں جو کہیں وہ تو لکھ لو۔ تو ان کا کہنا کیا تھا؟ بتقاضۂ بشریت، جیسے ہم غصے میں کچھ نہ کچھ بولنے لگتے ہیں پھر اپنے اوپر ہی ہم ملامت کرتے ہیں کہ یہ بات نہیں بولنی چاہیے، غصے میں ہم نے آپ کو کچھ کہہ دیا، بعد میں خیال آیا تو آپ سے معذرت کرتے ہیں، یہ تو ہمارے تقاضے ہیں نا بشری۔ حضور علیہ السلام ان تمام معاملات سے بالکل منزہ اور مبرہ، انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا حدیث کا۔ پھر حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا۔ قریش کے کچھ لوگ آئے اور مجھ سے کہا کہ تمہارے نبی تو کبھی غیظ و غضب کے عالم میں ہوتے، کبھی غصے کے عالم میں، تم تو ہر بات لکھ لیتے اور کہو گے یہ حدیث۔ تو راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا یا عبداللہ، راوی کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یا عبداللہ یہاں سے جو بات نکلے مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر قسم خدا کہ میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ تو یہ ہے حدیث جناب۔ حدیث کو اگر چھوڑ دیا جائے تو آدمی گمراہ اور بے دین ہو کر رہ جائے گا، اور یہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، اس فتنے کا سب سے بڑا بانی سر سید احمد خان علی گڑھ، اس فتنے کے بانی کو اب ان کی کتابیں پڑھ لیں۔ فرشتوں کو نہیں مانتے، فرشتوں اور شیطان کو کہتے کہ ان کا کوئی وجود نہیں، انسان کی جو اچھی صفات ہیں اس کو فرشتہ کہتے ہیں اور جو بری صفات ہیں اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اچھی بری تقدیر کو نہیں مانتے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید تفسیر لکھی جو میرے پاس موجود ہے، اسی پرانے دور معراج النبی کا ٹھٹا اور تمسخر کیا انہوں نے، اور اس کے بعد میں یہ پرویز صاحب پھر پیدا ہوئے، ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا ماہنامہ طلوع اسلام، اس میں جناب انہوں نے یہ ساری باتوں سے اور لوگوں کے سامنے درد دیتے تھے، اور اسلام کو اتنا بگاڑ کر کے انہوں نے بیان کیا۔ ایک صاحب تھے
جو 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنے تھے، جو ایک مرتبہ شاید گورنر پنجاب بھی تھے، کسی کو نام یاد آ رہا؟ 3 مہینے کے لیے وزیر اعظم بھی بنے تھے. ہاں، معراج خالد. ایک دن معراج خالد صاحب ان کے محفل میں موجود تھے، پرویز صاحب. اور یہ اداریہ لکھا ایک رسالہ لاہور سے نکلتا ہے، عرفات، وہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہو، کہ وہ جب درس دے رہے تھے تو ایک خاتون نے کہا میں آپ سے اکیلے میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں سارے مجھے مسئلہ، کوئی بات خفیہ بھی ہوتی عورتیں پوچھتی ہیں. کہنے نہیں آپ سب کے سامنے پوچھ لیں. اس نے بند لفظوں میں پوچھا. کہنے لگے کہ میرے میاں جو ہے نا ان کو ایسی حدیث ہے، میں بند جملوں میں کہتا ہوں مجھے روز غسل کرنا پڑتا ہے، سمجھے؟ مجھے بال بنانے میں 1500 روپے لگتے ہیں. بیوٹی پارلر جائیں تو 1500 روپے لگتے ہیں بال بنانے میں. اگر نہ ہے تو یہ بال خراب ہو جائیں، پھر 1500 روپے دیں. اب کیا کیا جائے؟ تو پرویز صاحب نے جواب دیا خالی گردن سے نہ لیا کریں، بالوں پہ پانی نہیں ڈالیں. تو اسلام کا مذاق ہو یا دل لگی ہو یا نہیں؟ حضور علیہ السلام کے احکامات کا مذاق اور دل لگی ہو یا نہیں؟ اور اس کا حدیث شریف موجود ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کتاب الاعتصام میں یہ جملہ موجود. دیکھیے حضور علیہ السلام کی دانائی، فرمایا ان قریب ایک پیڑ بھرا اپنی چاری پائی پر لیٹا رہے گا اور لوگوں کو یہ پیغام دے گا کہ صرف قرآن کو تھام لو. اس کی بشارت حضور نے 1400 پہلے سال دے دی کہ ایسا فتنہ پیدا ہوگا جو کہے گا خالی قرآن پر عمل کیا جائے، حدیث کوئی چیز نہیں. اور اسی میں بات ہے، فرما قسم خدا کی جیسا قرآن نے حرام کیا وہ حرام ہے، میرا حرام کردہ بھی ویسا ہی حرام ہے جیسا اللہ کا حرام. کیوں؟ آپ کو پوچھیے، آپ کہیں جانیں گے آپ کے کتا حرام ہے؟ دکھائیے قرآن مجید سے. جو کہتے ہیں نا قرآن کی مانیں گے، کتے کا شامی کباب بنا کے کھلائیں کمبخت، بلی حرام ہے، چوہا حرام ہے، کہیں دکھائیں گے قرآن مجید فرقان حمید؟ کیا چند چیزوں کا ذکر ہے حرام کا، ایک اصول بیان کر دیا اللہ تعالیٰ. کتنا شاندار اصول ہے. ہم نے جو تمہارے پاس اپنے رسول کو بھیجا ہے یہ پاک چیزیں تم پر حلال کرتا ہے، ناپاک چیزیں تم پہ حرام کرتا ہے. اب ہم حضور علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ حضور نے کس کو ناپاک کہا، کس کو حرام کہا، کس کو حلال کہا، اس پر عمل کریں گے. تو بغیر حدیث کے تو آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. یہ تو شاید اللہ کی مہربانی ابھی تک کتاب باہر نہیں آئی. یہ جو ایک شخص جو ٹی وی میں بہت مشہور ہو گیا غامدی، اس کی کتاب ہے نماز میں، جو نماز کی، یہ ابھی تک عوام کے پاس نہیں آئی. وہ یہ کہتا ہے کہ نماز کی رکعتیں تو مولویوں کے اختراع. بس جب بھی آپ کا جی چاہے نماز پڑھنے اپنے اٹھے اپنے 1-2 رکعت پڑھ لیں، بس اتنی نماز ہے. وہ یہ نہیں کہ اتنے فرض ہیں تو اتنے واجبات ہیں تو اتنے نوافل ہیں تو اتنے سنت ہیں، کچھ نہیں. ذرا جی چاہے آپ کا کبھی نماز پڑھنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت پڑھ لیا کریں. یہ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جو 1.5 ارب آدمی ہے بالکل ہی گمراہ، جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو فرائض بھی پڑھتے ہیں، واجبات بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں. لہذا اس فرقے سے مسلمانوں کو محفوظ رہنا چاہیے اور نہ ان کی کتابیں پڑھیں، نہ ان کے بات سنیں، نہ ان کی تقریر سنیں. کیونکہ آدمی اپنے مسائل کو جانتا نہیں ہوتا، اس لیے شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں. یہی وجہ کہ بے شمار ایسے سیکولرزم کے لوگ آج کل ان تقریروں کو سن کر کے پیدا ہو گئے کہ جو دینی معاملات ہیں بالکل آزاد. ارے میاں چھوڑو، یہ تو مولویوں کی بات ہے. ایک صاحب ہمیں ملے تو انہوں نے کیا کیا، احرام کی حالت میں پورا عمرہ تو کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد جدہ میں حلق کیا آن کر کے. ہم نے کہا بھائی یہ تو حرم شریف میں حلق کرے. کہنے صاحب یہ سب مولویوں کی اجازت، چھوڑے بال کٹوانا جہاں چاہے کٹوان. اب شرعی کام کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد حلق آپ کو حرم کے اندر کرنا ہوگا. اگر آپ نے جدہ میں حلق کیا تو 2 دم آپ پہ ہوگا. ایک تو یہ کہ آپ نے کپڑے پہنے سلے ہوئے، اس کی مقدار کے اعتبار یا صدقہ یا دم، اور حرم کے باہر سر مڈانے کا دم. یہ سارے احکامات کو اگر آپ یوں ہی عمومی طور پر لے کر گئے، یہ سب مولویوں کے اختراع ہے. علماء نے پوری زندگیاں اس میں لگا دی. اگر میں بیان کرنے آ جاؤں تو آپ دنگ اور حیران ہو جائیں. صاحب مقصود یہ اس زمانے کے بادشاہ نے کوئی ٹیکس لگا دیا تو ان کو ظالم حکمراں ہوتے تو ان کو صاحب مقصود کو کنویں میں قید کر دیا. کنویں میں قید کرنے کے بعد یہ کنویں میں قید تھے، بہت بڑے عالم تھے، جو اس زمانے کا قاضی تھا. اس زمانے کے قاضی کے لوگوں نے سوچ لڑا کر کہا کہ ہمیں پڑھنے کی اجازت دی جائے استاد. تو بادشاہ نے اتنی اجازت دی کہ تم کنویں کے باہر بیٹھ کر کے اور سبق پڑھ لیا کرو. اب بتائیے کنویں میں اندھیرا،
چراغ نہیں جو انجام دیے خدمات۔ اب کتاب سیر امام اعظم ابو حنیفہ بڑی مختصر کتاب ہے دیکھنے، وہ کتاب سیر کی عبارت شاگرد کنویں سے نیچے بیان کرتا، امام صاحب وہ اس کی شرح فرماتے، امام صاحب کی دلیل یہ ہے، قرآن کی یہ آیت، یہ احادیث معیت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب ڈکٹیٹ کرواتے ہو تو آپ کو تعجب ہوگا کنویں میں رہ کر امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ جو مقصود کی صورت میں 30 جلدوں میں کنویں میں سے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، قید خانے میں، اور غالباً 7 یا 8 سال کنویں میں رہے اور 12 کتابوں کی شرح کنویں سے اپنے شاگردوں کو ڈکٹیٹ کروائی، اور وہ 30 جلدوں پر ہے۔ اس فقیر کے کتب خانے میں میمن مظلوم کبھی بھی آپ آن کر کے زیارت کر لیں، الحمدللہ مدینہ شریف میں تلاش کر کے میں نے اپنے ڈائی میں رکھا۔ یہ اتنی بڑی خدمات ہمارے فقہاء اور محدثین کی۔ امام بخاری فرماتے میں ایک مرتبہ سمرقند گیا تو سمرقند میں لوگوں نے کہا امام بخاری سارے اہل علم جمع ہو گئے، تم اپنے شیخ کی ایک حدیث ہمیں بیان کر۔ وہ یہ سمجھے کہ بھئی 2 4 10 استادوں سے سنی ہوگی حدیث، 12 15 حدیثیں بیان کریں۔ امام بخاری سنبھل کر بیٹھے اور 1000 حدیثیں بیان کی۔ 1000 حدیث کیا مطلب ہوا کہ 1000 محدثین کے بعد پوری دنیا میں کھول کر کے حدیثوں کا بس کیا امام بخاری۔ آپ اس سب پہ چوکڑی لگا رہا جس میں پوری لوگوں نے زندگیاں لگا دی جناب۔ تو اسی لیے قرآن سنت حدیث اجماع امت قیاس یہ 4 دلیلیں کسی شرعی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے ہیں یہ، اور ان سے جو آزاد ہو گیا سمجھ لیجیے مذہب سے آزاد ہو گیا۔ وہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ جنتی فرقہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ کافی ایسی چیزیں جو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے وہ ہم اس کو اس نے صاحب ابھی تو آپ سن چکے کہ انہوں نے فرمایا وہ جنتی طبقہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے، تو متعین ہو گیا نا حدیث شریف میں۔ اچھا اب مثلا آپ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں بہت سے وہ کام ہم کرتے ہیں جو صحابہ نہیں کرتے، جس کو مستفیدت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحابہ ہوائی جہاز میں بیٹھے، آپ گئے ہوائی جہاز میں کہیں نہیں تو یہاں جا کام کیا۔ صحابہ کرام ریل گاڑی میں بیٹھے، آپ نے ریل گاڑی کا سفر تو کیا ہوگا۔ صحابہ بس میں بیٹھے، آپ تو جاتے ہیں روزانہ بس میں بیٹھتے یا نہیں؟ مسئلہ کیا ہے دیکھیے بتاؤں آپ کو، اصول کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو توجہ فرمائیے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ یہ دونوں حدیثیں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل دونوں کی حدیث کا متن تقریباً ایک۔ آپ نے قاضی بنا کر بھیجا، حضور نے ان سے انٹرویو کیا، فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا میں پہلے قرآن مجید میں دیکھوں گا، فرمایا اگر وہ قضیہ قرآن مجید میں نہ ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا میں حدیث میں تلاش کروں گا۔ فرمایا اگر وہ حدیث میں نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں قرآن حدیث سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا، جس کو فقہ کہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے اپنی رائے قائم کروں گا، اس کا مطلب جو علم والا آدمی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی رائے قائم کرنے کا اس کو حق ہے، جس کو تفقہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے نہیں، اگر قرآن میں مسئلہ نظر آئے تب تو جواب دینا، حدیث میں تب جواب دیں، اور اگر کوئی قضیہ ایسا ہے کہ جس کا قرآن حدیث میں ذکر نہیں تو ان کو بھیج دینا، کہنا جاؤ ہمارے پاس فیصلہ نہیں، تو پھر تو اسلام مکمل نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام جب یہ سنا کہ میں قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر اپنی رائے قائم کروں گا، میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں ایسے بندے پیدا فرمائے۔ تو اس کو کہتے ہیں تفقہ، سمجھے؟ حالات کو دیکھ کر، مثلا صحابہ سے ملا کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ یہ ملے گا کسی نے بس کے نیچے داب کے اس کو مار دیا، تو زمانے تو گاڑی نہیں تھی، بس نہیں تھی، اب نیا نئی جزیہ لائیے یا اب یہ پتہ لگ جائے کہ یہ خطا نہیں ہے، جان کر کے کسی نے گاڑی کے نیچے کسی کو داب دیا مارنے کے لیے، تو ظاہر ہے اس کو بھی اس کے قصاص میں قتل کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں علم و فضل سامنے رکھنے کے بعد علماء نے مسائل کی تخریج کی کہ ایسا ہو تو کیا حکم ہے، ایسا ہو تو کیا حکم ہے۔ شبلی جو سنی حنفی نہیں تھا، ایک مورخ ہے، وہ اپنی کتاب النعمان میں لکھتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب دیکھا سلطنت عباسیہ میں
کہ سلطنت اسلامی بڑھتی جا رہی ہے، ساری دنیا پر اسلام آ جائے، یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی پیش ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ پیش ہو سکتا ہے۔ امام اعظم نے اپنے اصحاب کو 11 لاکھ مسائل املا کرائے، 11 لاکھ مسائل املا۔ پھر اس کے بعد آئی سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 500 علماء کی اسمبلی بنائی، جس کے سربراہ تھے حضرت علامہ مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ۔ ایک ایک مسئلے پر ڈسکس ہوتی اور وہ لکھا جاتا۔ پوری 8 جلدوں میں فتاوی عالمگیری موجود ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش ہو تو قاضی کیا فیصلہ کرے گا۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم سے پہلے علماء نے لکھ دیا، ہمیں تو پکی پکائی تازہ روٹی مل گئی بھائی، کہ کوئی بھی مقدمہ پیش ہو تو عالم کتاب کو دیکھ کر کے فیصلہ لکھ دیا کرتا۔ اور یہ سب سے بڑی اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے یہ طبقہ چلا آ رہا، ورنہ آپ بولیے اہل حدیث ایک فرقہ ہے یا نہیں؟ انگریزوں کے زمانے میں آیا، خود ان کی کتاب موجود ہے، یہ غیر مقلد کہلاتے تھے، میرے پاس ثبوت موجود ہے، حوالہ موجود ہے، ضرورت ہو تو مجھ سے لے جائیے۔ انہوں نے انگریزوں کو درخواست دے کر کے کہا کہ ہمیں سرکاری کاغذات میں اہل حدیث لکھا جائے، غیر مقلد نہ لکھا جائے۔ آج سے 34 برس پہلے جشن دیوبند منایا گیا 7 سالہ، تو اب دیوبند کی عمر کتنی ہوئی؟ 134 سال۔ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اب تک چلے آئے۔ اور ایک بات، جتنے غوث اقطاب ہیں آپ ان کی سیرت پڑھ لیں، یہ کون تھے؟ یہ وہابی تھے، دیوبندی تھے، غیر مقلد تھے، کون تھے؟ یہ سب کے سب سنی تھے، ان کے ملفوظات پڑھ لیجئے بات۔ تو جن کے پاس اتنے گویا اولیاء کرام موجود ہیں، کوئی اپنے آپ کو کہے کہ بھائی ہم حق پہ ہیں، تو ذرا اپنے علماء کی کوئی سیرت کی کتاب دکھا دو، کتاب الکرامات ہی دکھا دو اپنی۔ لوگوں نے جمع ہو کے کتاب چھاپی، اس کا نام رکھا عجائبات علماء دیوبند، مگر جب کشف و کرامت کا معاملہ آئے گا تو ہمارے مذہب کا سہارا لیا جائے۔ صدر مدرس سے حسین احمد مدنی صاحب دیوبند کے مدرسین میں جھگڑا ہو گیا، کوئی پھڈا ہو گیا۔ ایک صاحب حسین احمد مدنی سے ملنے کے لیے آئے تو سخت سردی میں دیکھا کہ حسین احمد مدنی صاحب پسینے میں شراب ہو۔ پوچھا خیریت تو ہے؟ ارے کہنے لگے کیا بتاؤں، یہ جو ہمارا آپس میں جھگڑا ہوا نا دیوبند میں، حضرت نانوتوی صاحب جو ہیں وہ اپنے جسم انصری کے ساتھ تشریف لے آئے، یعنی مرے ہوئے ان کو کئی برس ہو گئے، اور آنے کے بعد مجھ سے کہا حسین احمد مدنی تم کسی پھڈے میں مت پڑنا، وہ مجھے منع کر کے چلے گئے۔ یہ صاحب لائے بھی تو ہماری مذہب کی لائے، یہ کشف و کرامت تو ہماری مذہب میں ہے نا، دوسرے مذہب میں تو نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اہل سنت ہونے پر ایک رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ ہم لوگ حق پہ نہیں، الحمدللہ بالکل دل مطمئن۔